حاضرین سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ صاد، سورۃ الزمر اور سورۃ المؤمن کے مضامین کا اجمالی انداز میں جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تینوں مکی صورتیں ہیں اور سورۃ صاد میں یہ امتیاز ہے کہ اس کا نزولی اور مصحفی نمبر ایک ہی ہے۔ جس ترتیب سے یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے جس نمبر پہ، وہ 38 ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ 38ویں نمبر پہ ہی موجود ہے سورۃ صاد۔ اور سورۃ زمر 39واں نمبر ہے مصحفی ترتیب میں، لیکن ترتیب نزولی میں یہ 59 نمبر پہ ہے، 59 نمبر پہ۔ سورۃ المؤمن 40ویں نمبر پہ ہے مصحفی اور قرآنی ترتیب میں، اور نزولی ترتیب میں اس کا 60 نمبر ہے۔ سورۃ صاد جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا آغاز بھی لفظ حرف صاد سے ہو رہا ہے۔ صاد یعنی حرف مقطع ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اور 3 صورتیں ہیں جو ایک ہی حرف مقطع سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک سورۃ صاد ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسری سورۃ قاف ہے جو 26ویں پارے کے آخر میں ہے۔ تو سورۃ قاف سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے 26ویں پارے کی، اور سورۃ القلم جو نون سے شروع ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو حروف مقطعات کا یہ ہے کہ جو ایک ہی حرف ہے اس کو آیت نہیں گنا گیا، جبکہ 2 حرف ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، 5 تک ہیں، مثلا الف لام میم ہے، یہ 3 حرف ہیں، حا میم 2 حرف ہیں، حا میم عین سین قاف 5 ہیں، قاف ہا یا عین صاد 5 ہیں۔ تو ایک سے زیادہ جو حروف ہیں انہیں ایک آیت کا نمبر دیا گیا ہے، لیکن ایک ہی حرف ہے جیسے یہ 3 صورتیں ہیں تو انہیں آیت کا نمبر نہیں دیا گیا۔ جیسے آپ کے شروع میں دیکھیں گے آج کی جو ہماری پہلی صورت ہے صاد والقرآن ذی الذکر، تو صاد پر جو ہے آیت کا نمبر نہیں لکھا ہوا، آیت کا نمبر والقرآن ذی الذکر پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک حرف کو یعنی آیت نہیں گنا گیا، ایک سے زیادہ جو حروف ہیں مقطعات میں انہیں آیت شمار کیا گیا۔ اس کے جو مشمولات ہیں، جو اس کے مضامین ہیں سورۃ صاد کے، بلکہ تینوں صورتوں کے وہی مکی صورتوں کا، کیونکہ مکی صورتیں ہیں تو مکی صورتوں کا ہی مزاج ہے، توحید ہے، رسالت ہے، یوم آخر ہے، اور پھر اس پر دلائل ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر خود قرآن بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور باقی خالق کائنات کے جو بے حساب اور بے شمار دلائل پوری کائنات میں بکھرے ہیں، انسان کے اندر موجود ہیں، ان سب کو بطور دلیل کے ان صورتوں میں بیان فرمایا گیا۔ تو شروع میں جو قرآن کریم کا مبارک ایک انداز ہے کہ بہت سی جو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں ان میں قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا، یا قرآن کا تعارف پیش کیا گیا۔ صاد والقرآن ذی ذکر، صاد قسم ہے قرآن کی جو سراپا نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، دعوت محمدی تو حق ہے، لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ فی عزت و شقاق، سوائے تکبر کے اور ہٹ دھرمی کے اور کوئی وجہ نہیں قرآن کے انکار کی۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، بس وہ فریاد کرنے لگے اور نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی بچا نہیں کرتا۔ یہی ذکر آگے سورۃ مومن کے آخر میں بھی ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہیں کیا چیز عجیب لگی ہے کفار مکہ کو، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا وہ اس پر حیران تھے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، یعنی اگر ان کی طرف کوئی اللہ کا پیغام آتا تو باہر کا کوئی بندہ لاتا یا آسمان سے کوئی فرشتہ براہ راست ہمارے پاس آتا، جیسے سورۃ الانعام میں ہے کہ لکھی ہوئی کتاب ہم دیکھتے کہ یہ آسمان سے اتری ہے۔ تو پھر ان کا اعتراض ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا بنا دیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا؟ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، تو یہ معاملہ بھی ان کے لیے عجیب ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، اور آگے فرمایا کہ ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
ہم میں سے ان کو چنا ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے، اپنی رسالت اور اپنے پیغام کے لیے، ان کو رسول کیوں بنایا ہے؟ یہ اعتراض بھی کئی جگہ مکی صورتوں میں اس سے پہلے بھی گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو کیوں چنا، کسی اور کو کیوں نہیں چنا۔ تو کبھی کہا کہ ان دو بستیوں میں سے، طائف اور مکہ میں سے، ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص کو، یعنی دنیا داری کے لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے جو زیادہ لوگوں میں ایک مقام قائدانہ ایک پہچان رکھتا ہو، اس کو نہیں چنا، کیوں نہیں چنا گیا؟ یہ اعتراض رجل من القریتین عظیم، دو بستیوں میں سے بڑے کسی شخص کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عظمت اور عزت ادا کرنے والا میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بڑا کون ہے۔ تو اللہ نے جو اس کی بارگاہ میں عزت والا تھا، اللہ نے اسی کے سر پہ ہی تاج سجایا ہے۔ تو یہ ان کے وہی جو اعتراضات روٹین کے ہوتے ہیں وہی ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ ان کی اقوام پر جو اللہ کے عذاب آئے ان کا ذکر شروع میں بھی، جیسے ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، آگے ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب۔ ان سب کی تکذیب کا ذکر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے کہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اسی طرح باقی انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا، قوم عاد نے، اور فرعون نے جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قوم سمود نے حضرت صالح کو، قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو، اصحاب الایکہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا آگے ذکر جو ہے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، اور باقی انبیاء کرام کا آگے پھر ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت الیسع اور حضرت ذی الکفل علیہ السلام۔ ان انبیاء کا مختصراً ذکر ہے، اور دو نبیوں کا ذکر ذرا تفصیلی ہے، بلکہ تین کا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کہ آپ کے پاس وہ جھگڑے کی اطلاع پہنچی ہے حضور علیہ السلام پر، یہ جیسے قرآن کا مبارک اسلوب ہے، تو کیا آئی ہے آپ کے پاس اطلاع فریقان مقدمہ کی یا فریقین مقدمہ کی جو جھگڑ رہے تھے؟ تصور المہرا، اور یہ دلچسپ بھی ہے کسی حد تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ترتیب رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ حکومت کے جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے تھے، اس دن وہ فیصلے بھی فرماتے، ان کی عدالت بھی لگتی، اور باقی جو امور آپ انجام دیتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار بھی عطا فرمایا تھا۔ تو دوسرا دن جو ہے پھر وہ اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، مصروفیات ہیں اپنی ذاتی زندگی کی اور گھریلو اور خاندانی زندگی کی، وہ انجام دیتے، اور تیسرا دن جو ہے پھر وہ عبادت کے لیے مختص فرماتے۔ اس دن ان کے دروازے بند ہوتے اور باقاعدہ دربان بھی دروازے پہ موجود ہوتے، اور کسی کو اندر نہ آنے دیتے، اور آپ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت فرماتے۔ تو عبادت ہی کا دن تھا جس کو یہاں قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا۔ اگرچہ یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا جو اسلوب ہے کہ وہ شارٹ اور پتھی، اور جو متعلقہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے توجہ دلانے کے لیے، اسی کو بیان فرماتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا آپ تک وہ خبر پہنچی ہے یہ مقدمے کی؟ مقدمہ کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اب تنہائی میں ہیں، اپنے تخلیے میں ہیں، دروازے بند ہیں، کنڈے اندر سے بھی بند ہیں کنڈیاں، اور باہر بندے بھی کھڑے ہیں۔ اچانک دو بندے آپ کے پاس آ جاتے ہیں جہاں آپ تشریف فرما ہے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ، دو فریقین آپس میں جن کا جھگڑا تھا آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ ان سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ظاہر دروازے بند ہوں اور اچانک دو بندے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کریں، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کروانا تھا، اس کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب فیصلہ کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں، باہر اندر سے کنڈیاں بند ہیں اور باہر بندے کھڑے ہوئے ہیں، اس انداز میں یہ فیصلہ کروانے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ کے دل میں یہ جو خوف پیدا ہوا، اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی پیدا ہوا۔ خیال یہ تھا کہ آپ نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے
تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس انداز میں اگر دو بندے آپ کے پاس آ جائیں کہ آپ تخلیے میں ہوں اور دروازے بند ہوں تو دیواریں جو پھلانگتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی خیر کے ارادے سے نہیں آیا کرتے۔ تو آپ کے دل میں یہ جو سوء ظن پیدا ہوا، یعنی دوسرے سے بدگمانی پیدا ہوئی کہ آپ نے سمجھا کہ مجھے قتل کرنے آئے، تو آپ کو بعد میں اس پر احساس ہوا کہ یہ جو میں نے دل میں سمجھا ہے، تو اللہ کا حکم جیسے قرآن میں ہے تو یہ وہ اسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں جو ہر نبی کو عطا ہوتی رہی ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ آپ بدگمانی نہ کیا کریں جب تک آپ کے سامنے کوئی ظاہر نہ ہو کسی کا ارادہ، تو آپ ایسے اندازہ نہ کریں کہ یہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی غلط بات رکھتا ہے۔ تو ان غلط اندازوں سے یعنی بدگمانی سے منع کیا گیا۔ تو آپ کے دل میں یہ جو خیال آیا تو اس پر پھر آگے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر توبہ کی، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، آپ اللہ کے حضور جھک گئے اور یہ آیت سجدہ ہے، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرمایا، فغفرنا لہ ذلک، اور ہم نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ ایسا کوئی جرم نہیں تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، آپ کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں دل میں بھی کسی کے لیے سوء ظن رکھوں۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ یہ آپ کے سامنے کیا، پیش کیا جو مقدمہ تھا، ان ھذا قیلہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدۃ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے اس بھائی کی 99 دمبیاں ہیں، یعنی انہوں نے ریوڑ رکھا ہوا ہے دمبوں کا، تو 99 دمبیاں ہیں جن کا یہ مالک ہے، اور میری ایک ہی دمبی ہے جس کا میں مالک ہوں، یعنی میری یہ کل کائنات ہے اور یہ ایک کم 100 اس کی دمبیاں ہیں۔ اب یہ اس چکر میں ہے کہ میری 100 پوری ہو جائیں، تو مجھے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو، فقال اغفر لیا، تمہاری ایک ہے تم کیا کرو گے، میری کم سے کم راؤنڈ فگر میں آ جائیں گی، 100 پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ اپنی گنتی کے چکر میں مجھ سے یہ بھی لینا چاہتا ہے، اس نے یہ شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعجی، یہ یقیناً ظلم کر رہا ہے کہ اپنے اس کے لیے، یعنی یہ صرف مزہ لینا چاہتا ہے کہ میری 100 پوری ہو جائیں، اور اس بیچارے کی ساری دنیا وہی ایک دمبی ہے، تو لہٰذا یہ ظلم کر کے یہ ظلم کا معاملہ ہے اور یہ زیادتی کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ اب یہاں قرآن کریم نے جیسے اسلوب ہے کہ کئی جو آفاقی سچائیاں ہیں، یونیورسل ٹروتھس ہیں، اسے قرآن نے کئی جگہ بیان فرمایا، تو اس واقعے کے تحت بھی یہ بیان فرمایا گیا کہ اکثر حصہ دار جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، جو کھاتا شریک ہوں یا جیسے پارٹنرشپ جہاں بھی ہو، اللہ فرماتا ہے اکثر پارٹنرز جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ سگے بھائی ہوں، دوست ہوں، پارٹنرشپ شروع ہوتی ہے کہ مل کے کاروبار کریں گے، اور پھر جس کا اختیار زیادہ ہوتا ہے ان دو میں سے، ایک مثلا سلیپنگ پارٹنر ہو تو وہ بیچارہ تو ہمیشہ ہی تقریباً نقصان میں ہی رہتا ہے، جو صرف پیسے دے کہ یہ میرا پیسہ ہے اور تم نے کاروبار کرنا ہے، تو چند دن بعد پتہ چلے گا کہ بس نقصان ہو گیا ہے، پیسہ سارا ختم اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی انسان کی فطرت ہے، یہ بڑے کم لوگ ہیں، قلیل ما ہم، کون تھوڑے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کی دولت جن کو حاصل ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہی کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ورنہ جہاں بھی کھاتے شریک ہوتے ہیں، مفادات شریک ہوتے ہیں، انٹرسٹ جو ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں، اور پیسے کے معاملات میں اللہ فرماتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچیں، ورنہ جس کا بس چلتا ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں بیان ہوا، پھر آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی وسعت بیان ہوئی، ان کی دولت کا، ان کی حشمت کا، اور پھر ان کی شکر گزاری کا ذکر ہے۔ تو وہاں بھی ایک واقعہ ہے، بلکہ دو واقعات سمجھیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں، اور یہ بھی خوبصورت ایک حضرت داؤد و سلیمان کے تعلق کا اظہار ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، اور ہم نے عطا فرمایا داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا۔ حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، نعم العبد، تو یہ اللہ فرماتا ہے بہت خوبیوں والا بندہ تھا وہ، انہو اواب، اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو ایک واقعہ یہ بیان ہوا کہ ایک دن وہ، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی دولت و حشمت اور اقتدار عطا فرمایا تھا، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ انسان بھی اور جن بھی اور پرندے بھی ان کے لشکر کا حصہ تھے، تو ایک دن وہ
اپنے تیز رفتار گھوڑوں کا ایک نمائش تھی جس کو وہ دیکھ رہے تھے، ایک قسم کی ایگزیبیشن تھی۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان پر ایسے گھوڑے کہ جو تیز رفتار بھی تھے اور 3 پاؤں پر کھڑے ہو کر، پتہ نہیں وہ کرتب دکھاتے تھے یا یہ ان کا کمال تھا کہ 4 کی بجائے 3 پاؤں پر کھڑے ہو کے وہ گھوڑے دکھاتے تھے، خاص قسم کے گھوڑے تھے اور بڑے تیز رفتار تھے۔ تو آپ دیکھتے رہے، اور اس دیکھتے رہنے میں شاید کچھ دیر ہو گئی آپ کی عبادت یا اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری فرماتے تھے اس میں تاخیر ہو گئی۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہیں احساس ہوا کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے کچھ دیر جو ہے وہ میں غافل رہا، حتی توارت بالحجاب، تو پھر یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے کے پیچھے، یعنی گھوڑوں کی وہ جو نمائش تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ نے اس پر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ردوها علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر آپ نے ان گھوڑوں کو شاید مار دیا یا جو بھی بہرحال، چونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کیا تھا تو اس وجہ سے آپ نے ایک قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ ایک اور منظر یہ ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے آزمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم کو، ثم اناب، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اب یہ بے جان جسم کیا ہے؟ اسرائیلیات میں تو اس میں جیسے ان کا طریقہ ہے وہ الٹی سیدھی ہر قسم کی تفاصیل انبیاء کے ساتھ بھی منسوب کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں تو آپ بڑے کڑیل جوان تھے اور طاقتور تھے، لیکن بیمار ہو گئے، آپ کو بھی تکلیف پہنچی، اور یہ کیفیت تھی کہ آپ کا جو جسم جس کرسی پہ آپ تشریف فرما ہوتے تو اتنے روب کے ساتھ اور اتنی مخلوق آپ کی خدمت کرنے والی ہوتی، اسی کرسی پر آپ ایک بے جان جسم کی طرف پڑے تھے، اتنے نحیف و نزار ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے۔ تو اس کو کہا گیا کہ ہم نے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور رب کائنات نے پھر ان کو صحت مند فرما دیا، اور دوبارہ پھر فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ان کے لیے ہوا مسخر ہو گئی، وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ہر قسم کے جو جن ہیں بڑے ان کے ماتحت کر دیے گئے، ان میں سے کچھ معمار تھے، کچھ غوطہ خور تھے، جن جو ہیں وہ حکم دیتے کہ سمندر کی تہہ سے فلاں دھات لے کے آؤ، فلاں موتی لے کے آؤ، تو حضرت سلیمان کے حکم سے وہ جن خدمت کرتے۔ وآخرین مقررین فی الاصفاد، ان کے علاوہ وہ سرکش بھی تھے جو کہا نہیں مانتے تھے حضرت سلیمان کا، تو انہیں اللہ کے حکم سے زنجیروں میں قید کر دیا گیا، یعنی حضرت سلیمان کی مکمل جو رٹ ہے گویا ان کی حکومت میں وہ قائم تھی۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، اور پھر اللہ نے صرف یہ خزانے دیے نہیں تھے بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، ان میں سے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اب چاہے تو کسی کو بخش دو، احسان کر دو، اور چاہے اپنے پاس رکھو بغیر حساب کے، آپ سے کچھ حساب نہیں ہوگا اس کا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے۔ تو دیا بھی اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض پرس سے بھی ان کو گویا مبرہ فرما دیا اس سے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے جن کے اسماء گرامی پہلے لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ساتھ ہے، اور پھر آخری رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور شیطان کا ان کے سجدے سے انکار ہے، اور یہ 7ویں اور آخری دفعہ ہے اس واقعے کا بیان قرآن کریم میں۔ اس سے پہلے جیسے عرض کیا تھا سورۃ بقرہ میں، سورۃ اعراف، سورۃ الحجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ طٰہٰ، اور یہ 7ویں دفعہ یہاں سورۃ صاد میں یہ واقعہ بیان ہوا، اور ابلیس کا انکار ہے، اس کا تکبر ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رجیم کہا گیا، اور وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہا گیا کہ قیامت تک اب تجھ پر لعنت ہے۔ اور پھر اس کا اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے چن لیا ہے، خالص کر لیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تیرے خالص کیے ہوئے بندوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو انسان کو شعوری طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے مخلص بندوں کا حصہ بنیں، ان کا نہ بنے جن کی کثرت ہے اور جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے۔ یہ جو مخلص بندے ہیں جس اخلاص کا ذکر یہاں پہ ہے، اگلی صورتیں بہت سی جو ہیں ان میں اخلاص کا ذکر ہے، خصوصاً سورۃ زمر میں۔ سورۃ
زمر جو ہے قرآن کریم کی، یعنی یہ جو ترتیب ہے مصحفی، اس میں اس کا 39واں نمبر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں توحید کا ذکر چونکہ تمام صورتوں میں ہے، اور خصوصاً جو مکی صورتیں ہیں کیونکہ یہ خاص موضوع تھا مکہ والوں کی اصلاح کے لیے، تو توحید دو یعنی پہلو ہیں توحید کے۔ ایک توحید ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے یا علم کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہونا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کارساز کائنات کا۔ الا لہ الخلق والامر، بنانے والا بھی وہی ہے، کائنات کو چلانے والا بھی وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے جبینیں جھکنی چاہیے، اسی کے سامنے دل جھکنے چاہیے۔ یہ ہے علمی توحید، علم یعنی یا اس کا نظری پہلو کہیں ہم یا فکری پہلو۔ ایک ہے پھر عملی پہلو، انسان جو اللہ کو مانتا ہو اس کے عمل میں بھی تو کوئی فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کو ماننے والا اور نہ ماننے والا ایک جیسے جی رہے ہوں، جیسے وہ 2 نمبر ہو اسی طرح اللہ کو ماننے والا بھی 2 نمبر ہے۔ جیسے اس کے لیے کوئی ضمیر کی کوئی خلش نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے یا گناہ کی طرف جانا ہے، جس طرح ایک مشرک ہے یا ایک دہریہ ہے یا ملحد ہے، جس طرح اس کے کوئی اسکروپلز نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اسے روکے غلط کام سے، اسی طرح اللہ کو ماننے والا بھی جو کاغذوں میں مانتا ہے اور دل میں مانتا ہے، لیکن کوئی قدم اس کا ایسا نہیں کہ جو کم سے کم اللہ پر یہ یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ کی جو تعلق ہے اس کا، اس کے قدم روک دے گناہ سے۔ تو یہ توحید عملی ہے۔ ان صورتوں میں آگے 2 صورتیں تو آج ہم پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں، یہ صورت زمر ہے، پھر صورت مومن ہے، پھر صورت آگے شورا ہے، بلکہ حوامیم ساری سمجھ لیں، ان میں توحید عملی کا جو پہلو ہے وہ غالب ہے کہ آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو پھر آپ نظر آئیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ کی جو زندگی ہے اس کے مطابق۔ اس کو اخلاص والا دین یا خالص دین کہا گیا ہے۔ اس صورت میں جو آیتیں ہیں مثلا سورۃ زمر میں جو خالص دین کی بات کرتی ہیں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ بالکل شروع میں ہے، بلکہ یہ دوسری آیت ہی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یعنی قرآن کریم کی عظمت اور شان بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ عبادت کریں اللہ کی اپنے دین اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے۔ دین کو خالص مطلب اطاعت کو خالص، عمل کو خالص اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہوئے، یعنی آپ کی زندگی بتائے کہ آپ اس وحدہ لا شریک رب کو ماننے والے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ خبردار صرف اللہ کے لیے ہے دین خالص، اللہ کو ملاوٹ والا دین نہیں چاہیے، اسے خالص دین چاہیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے اپنے دوست اور ولی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اکیلا ہی مالک ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ تو توحید خالص کا حکم ہے۔ آگے پھر فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ فرمائیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس انداز میں کہ اطاعت اور دین کے باب میں خالص اس کی ذات کے لیے وہ کام کر رہا ہوں، اس کی اطاعت اس کی رضا کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار لوگوں کا حصہ بنوں جو اس کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اور پھر آیت کریمہ ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یہ اکٹھی آیتیں ہیں، آخر میں آخری آیت پھر ہے کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرمائیے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور اخلاص کے ساتھ اور اطاعت کے خالص جذبے کے ساتھ۔ آگے پھر اسی جو توحید عملی ہے اور توحید خالص ہے اس کا ذکر ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، یہ 24ویں پارے کا پہلا رکوع ہے پھر کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کے کاغذوں میں کوئی اور بھی بہت سے لوگ ہونے چاہیے، لوگوں کے سامنے جا کے وہ عاجزی اور نیاز کرے، بندوں سے حاجتیں طلب کرے، بندوں کو اپنا کار ساز سمجھے اور بندوں سے یہ امید رکھے کہ یہ میرا مسئلہ حل کریں گے، یہ خان ہے نواب ہے یہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا، لہذا یہ چاہے اللہ کی معصیت میں بھی ہے لیکن ہم نے خان نواب کو راضی رکھنا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی اطاعت کے سامنے اور پھر کسی کی
بندے کا خیال ذہن میں نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی کی اطاعت نہیں ہے، اور علی الاطلاق اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت مطلقاً ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی کامل اطاعت کرنی ہے۔ ہاں اللہ کی جو اطاعت کی تابع باقی اطاعتیں ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ ہے، بلکہ خلفائے راشدین سب کے کلام میں پہلے خطبے ہیں یا بعد کے خطبات ہیں یہ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم پر میری اطاعت لازم ہے، لیکن جب میں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دوں تو تم پر پھر میری اطاعت بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ میں مطلقاً کوئی مطاع نہیں ہوں، مطاع اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ ما کان رسول، کسی بھی رسول کے لیے فرمایا ان یطاع باذن اللہ، رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، تو رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ اللہ کا منصب ہے اس کی اطاعت کی جائے، رسول کا منصب ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تیسرے نمبر پر ہیں، اور وہ اس وقت ہیں جب وہ خود اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے والے، یہ حکمران کی اطاعت تب ہے جب وہ خود اطاعت کرے۔ یہ پہلے خلیفے کا پہلا خطبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طرف جانے کا حکم فرما رہا ہو اور خان نواب کسی اور طرف جانے کا حکم کرے تو یہاں کوئی اطاعت نہیں، اس کی اطاعت اس وقت ہے کہ جب وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کا حکم دے۔ پھر فرمایا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکل، اے محبوب فرمائیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ توکل بھروسہ کامل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی ان اعبد ایھا الجاہلون، کہ آپ فرمائیے کہ اے جاہلو تم کہتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں، میں تو اسی وحدہ لا شریک رب کی ہی اطاعت کروں گا۔ جو کفار کا پیغام تھا کہ درمیانی کوئی راستہ نکالے تو پھر آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو توحید پر کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورۃ زمر جو ہے، پھر اس کے جو موضوعات ہیں وہی توحید الہی اور توحید الہی پر دلائل ہیں، آسمان اور زمین اور رات اور دن اور سورج اور چاند شروع میں بھی ہیں اور پھر دوسرے رکوع میں بھی ہیں، اور انسان کی جو بتدریج اور مرحلہ وار تخلیق ہے اس کا ذکر شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا فرمایا، تو یہ خود اس کے خالق اور مالک ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اس کو بیان فرمایا گیا، اور خصوصاً یہ دوسرے رکوع میں تیسرے رکوع میں آیت ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہ اللہ کا کلام ہے ایسا جو اللہ نے نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نزل، اللہ نے نازل فرمایا احسن الحدیث، نہایت عمدہ کلام، اللہ کے کلام سے بڑھ کے اور کیا حسین گفتگو ہو سکتی ہے۔ کتابا متشابہا مثانی، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس سے کانپنے لگتے ہیں ان کے بدن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے بدن بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف اور اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر بلکہ یہ درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا جو اہم ترین حکم ہے قرآن کا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب فرما دیجیے اے میرے بندے جو جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیشہ پر امید رکھے۔ اور پھر توحید کے حوالے سے سمجھایا گیا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ایک رب کو ماننے والا اور کئی بتوں کے سامنے جھکنے والا، اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ ایک نوکر ہو اور اس کا ایک مالک ہو، اور دوسرا نوکر ہو جس کے کئی مالک ہوں اور ان کا آپس میں مزاج بھی نہ ملتا ہو۔ شرکاء متشاکسون، کئی حصہ دار ہیں اور سارے سخت بدخو ہیں، بڑے بدتمیز قسم کے۔ بہت سے مالک ہوں اور نوکر ایک ہو، ایک کہے دائیں جانا ہے دوسرا کہے بائیں جانا ہے، ایک کہے یہ کام کرنا ہے دوسرا کہے نہیں کرنا، کیونکہ آپس میں ان کے مزاج بھی نہیں رلتے اور پھر بدتمیز بھی ایک سے بڑھ کر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بہت سے بتوں کو اور بہت سے خدا ماننے والے ہیں ان کی یہ کیفیت ہے جیسے
بہت سے مالک ہوں اور سارے بدتمیز بھی ہوں اور سارے آپس میں ان کے مزاج بھی نہ ملتے ہوں، اور جو توحید خالص والا شخص ہے ورجلا سلم الرجل، اور ایک غلام وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی مالک کا ہے، هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ تو ایک وحدہ لا شریک رب کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، سب اختیار اس کے پاس ہے، وہ بندے سے محبت کرتا ہے، بندے کے حال سے باخبر ہے، اس ایک کے ساتھ وابستگی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہی مالک ہو اور بڑے حسین اور بہترین مزاج کا مالک ہو اور انسان سے محبت کرنے والا ہو، اور جو بہت سے بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، فرمایا ان کی مثال ہے کہ مالک بہت سے ہوں اور سارے ان کے آپس میں مزاج بھی نہ ملتے ہوں، تو وہ نوکر بیچارے کو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک جگہ جب بندہ جھک جاتا ہے تو پھر بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہے۔ اس صورت کا جو نام ہے زمر، زمر ویسے گروہ کو کہتے ہیں کیونکہ آخری رکوع میں 2 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ وہ ہیں کہ جنہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جنہیں، ایک جماعت وہ ہے کہ جنہیں گروہ در گروہ دوزخ اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور آگے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ تو وہ خوش قسمت جو جنت کی طرف جائیں گے ان سے بھی سوال ہوں گے، اور جو دوزخ کی طرف بدبخت جانے والے ہیں ان سے بھی سوال کریں گے۔ فتحت ابوابها، دوزخ کے دروازے کھلیں گے۔ وقال لهم خزنتها، دوزخ کا پہرے دار ان سے پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے اس دن سے ڈراتے کہ یہ دن اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے اور ہم نے پیش ہونا ہے، کیا تمہیں اس پیشی کا کسی نے نہیں بتایا تھا؟ تو یہ سوال ہوگا، یہ سوال خود جو ہے ایک اللہ کی طرف سے بڑے غضب کی علامت ہے۔ اور جو جنت والے ہیں، فرمایا جیسے ہی دروازے کھلیں گے تو جنت کے محافظ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوب رہے، بس اندر تشریف لے چلیے، ہمیشہ ہمیشہ کے ہونے کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور پھر اختتام ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر اور ان فرشتوں کے ذکر پر جو حلقہ باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابھی سورہ مبارکہ کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے، سورۃ المؤمن، جس کا ایک نام سورۃ الغافر بھی ہے کیونکہ اس کی تیسری آیت میں غافر الذنب کا اللہ تعالیٰ کا مبارک وصف بیان ہوا ہے اسی نسبت سے، اور مؤمن اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک رکوع ہے وہ اس کا آغاز ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کے ایک مرد مومن نے کہا، ایک مرد مومن کا ذکر ہے، جیسے کل بھی کہا تھا، کل کچھ آیات کی سورۃ یاسین میں ایک اللہ کے پیارے بندے کی باتیں تھیں، اور یہ وہ پیارا بندہ ہے اللہ کا جس کا تعلق تو قوم فرعون کے ساتھ تھا اور فرعون کے بڑے قریبی لوگوں میں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام حق سن کر اس کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوا اور راغب ہوا اللہ کی طرف، اور وہ اندر سے مسلمان ہو۔ قرآن نے کہا ہے کہ یکتم و ایمان ہو، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا اور خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا خطاب تقریباً 1.5 رکوع ہے، اتنی لمبی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی گفتگو بھی بیان نہیں کی قرآن میں جتنی اس مرد مومن کی اللہ نے پوری تقریر قرآن کا حصہ بنائی کہ اس کا مکالمہ جو ہے فرعون کے اس کے جواب ہیں اور پھر اس کی گفتگو ہے اور دلائل ہیں، تو یہ تقریباً 1.5 رکوع سے بھی کچھ زیادہ کئی آیات ہیں جو اس مکالمے پر مشتمل ہیں۔ تو اسی مرد مومن کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ اور اس صورت کے جو عام موضوعات ہیں وہ وہی ہیں مکی صورتوں والے، اور پھر اس میں شروع میں جو حامیم سے شروع والی صورتیں ہیں یہ آگے بھی یہ اکٹھی ہیں ساری 26ویں پارے کی پہلی صورت تک، یعنی یہ 24ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے ربع سے، اور یہ پورا آگے پھر 24واں پارہ اس کے 3 پاؤ سمجھ لیں، اور پورا 25واں پارہ اور ایک ربع ایک پاؤ 26ویں پارے کا، یہ تقریباً 2 پارے جو ہیں یہ حوامیم پر مشتمل ہیں، ساری صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور حوامیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ ٹوٹل 7 صورتیں ہیں، اور علی خان میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم،
ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، تو قرآن کا مغز فرمایا یہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں، الحوامیم دیباج القرآن، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا دیباج ہیں جو حوامیم صورتیں ہیں۔ تو ان کی مناسبت پچھلی صورت سے، پچھلی صورت فرشتوں کے ذکر پہ ان کی تسبیح بیان کرنے سے اور عرش کے گرد ان کے جو تشریف فرما ہونا ہے حلقہ باندھے ہوئے، اس ذکر پہ ختم ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی فرشتوں کا پھر ذکر ہے، شروع میں کتاب مجید کا ذکر ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ رب العزت کی مبارک صفات ہیں۔ اور پھر جو مختصر حوالے کے انداز میں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، قوم نوح کا ذکر ہے، پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نسبتاً طویل ہے، کیونکہ وہ مکالمہ پورا مرد مومن کا بھی جو فرعون کے دربار میں ہے اسی سے متعلق ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف نبی بن کے اللہ کا پیغام لے کے تشریف لائے وہ فرعون تھا، حامان تھا اور قارون تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی بالکل جیسے ریفرنس کے طور پہ ہوتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے حضرت یوسف بھی تمہارے پاس تشریف لائے تھے کھلی نشانیاں اور روشن دلائل لے کر، تو ان کا بھی ریفرنس کے انداز میں ذکر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں پھر دلائل ہیں توحید پر، رسالت پر، قیامت کا ذکر ہے، گزشتہ اقوام کی تکذیب اور آسمانی عذاب کا ذکر ہے، اور مشکلات پر رسولوں کا صبر بیان کیا گیا ہے، اور خصوصاً یہ تلقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو صبر کی۔ اور جو خالص عبادت کا ذکر پچھلی صورت میں تھا تو یہاں بھی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو اپنا دین، اپنی اطاعت خالص کرتے ہوئے اس کی ذات کے لیے اللہ کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت کا مغز دعا ہے، تو اس صورت میں آیت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب کا یہ حکم ہے، اس نے فرمایا تم دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، پھر فرمایا کہ وہ زندہ ہے، خالق کائنات، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فادعوه مخلصین لہ الدین، اسے بھی اخلاص کے ساتھ یاد کرو۔ یعنی اس اخلاص کا یا خالص کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ ان کی یاد نہ ہو، اللہ کی یاد تمہارے عمل میں موجود ہے، تمہارا عمل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس جو تمہاری تصدیق ہے وہ بھی اس کی گواہی دینے والا ہو، کیونکہ قول و فعل جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، جیسے سورۃ صف میں آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو انسان کہے وہ اس کے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اب اس میں جو درمیانی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، تو اس میں یہ آیت بہت اہم ہے کہ فرمایا گیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی بارگاہ میں جب بندے کھڑے ہوں گے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے میں چھپائے ہوئے، جو دل میں ہو اس سے بھی واقف ہے، اور آنکھ کی جو خیانت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ آنکھ کس چیز کو دیکھ رہی ہے، کیا اسی کو دیکھتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، یا کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ اور پھر یہ جو طویل ذکر ہے اس مرد مومن کا، اس کی چند آیات پڑھ لیتے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور پھر وقد جاءکم بالبینات من ربکم، پھر تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے دلیلیں لے کے آیا ہے، اس کے پاس روشن دلائل ہیں، اور تم اس حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ پہلی آیات میں ہے کہ فرعون نے کہا کہ ضروری اقتل موسیٰ، کہ مجھے چھوڑو میں ابھی موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، نعوذ باللہ، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ بلایا اپنے رب کو، نعوذ باللہ، اس بدتمیزی سے اس نے کہا۔ تو یہ مرد مومن نے پھر اس پر یہ کلام کیا کہ اسے قتل کرنا چاہتے ہو جو یہی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر دلائل بھی لایا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض اس کا یہ کلام ٹھیک نہیں ہے تو وہ جانے اور پھر اس کا کلام جانے، لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پھر وہ عذاب بھی تم پہ آئے گا جس کی وہ
خبر دے رہا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تو وہ عذاب آئے گا۔ اور پھر فرعون کی گفتگو ہے اور پھر اس کے جواب ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ یوم تولون مدبرین، جب وہ اپنی قوم سے اس نے کہا کہ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں اس پکار کے دن سے کہ جس روز تولون مدبرین، جس روز تم بھاگو گے پیٹھ پھیرتے ہوئے، ما لکم من اللہ من عاصم، اور نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی۔ اس دن سے میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم اس دن کے عذاب اور اس شدت میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کا یہ کلام ہے مرد مومن کا، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، کہ اس نے کہا کہ اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں دکھاؤں گا ہدایت کی راہ۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ لطف اندوزی ہے، برتنے کا سامان ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اس کو مستقل نہ سمجھو، اس کو ہم نے چھوڑ جانا ہے، یہ متاع ہے۔ اور کئی مقامات پہ فرمایا گیا، یہ اعلان کیا گیا، تو اس مرد مومن کی کلام میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی وہ اصل زندگی ہے۔ جو برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، اور جو عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں بغیر حساب کو رزق دیا جائے گا۔ اور جہاں اس مرد مومن نے اپنی گفتگو ختم کی ہے وہ یہ کلمات ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، عن قریب تم یاد کرو گے میری باتوں کو جو میں نے تمہیں کہی ہیں۔ آج مانو یا نہ مانو، لیکن ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا اور میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا سارا کام، سارا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، وہ جانے اور تم جانو۔ اور یہی توحید ہے، اللہ کا پیغام، اور یہی منہج ہے انبیاء کا، جو تبلیغ کا منہج ہے، دعوت کا منہج ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ منوانا نبیوں کا کام نہیں ہوتا، اور ہمارا کام بھی منوانا نہیں ہونا چاہیے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اپنا حق واضح کر کے پھر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں معاملہ رب کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرَ، جب اس نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر فرعون کے مکر سے انہیں محفوظ رکھا، اور آل فرعون کے مکر سے، وحال بآل فرعون سوء العذاب، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو اللہ کے عذاب نے۔ اور پھر اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر توحید پر بھی دلائل ہیں، خصوصاً یہ آیت کریمہ اللہ الذی جعل لکم اللیل، رات کے حوالے سے اللہ کی نشانیاں، اور پھر دن کے حوالے سے اللہ کی نشانیاں، پھر زمین اور آسمان، آسمان سے اترنے والا پانی، اور اللہ تعالیٰ نے صورکم فاحسن صورکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں صورت عطا فرمائی، تمہاری صورت گری کی، اور بہت حسین صورت تمہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سب سے حسین صورت عطا فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے، اور آخری آیات جیسے شروع میں کہا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جس دن یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے کفار تو اس دن کہیں گے آج ہم ایمان لے آئے، وکفرنا بما کنا بھی مشرکین، اور جن کا پہلے ہم جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کا کفر کیا اور اللہ پر ہم ایمان لے آئے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، فرمایا کوئی فائدہ نہ دے گا انہیں ان کا ایمان جب انہوں نے ہمارے عذاب کو، ہمارے خوف کو دیکھ لیا، تو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں، ایمان بن دیکھے قبول ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جب عذاب نازل ہو جائے، پھر تو فرعون نے بھی کہا تھا، جیسے پیچھے گزرا ہے سورہ یونس میں، کہ فرعون نے بھی کہا تھا غرق ہوتے ہوئے کہ میں ایمان لے آیا ہوں موسیٰ پر اور بنو اسرائیل موسیٰ کے رب پر اور بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اب ایمان کوئی قبول نہیں ہے، لہٰذا ایمان اس وقت قبول ہے کہ جب انسان نے عذاب نہ دیکھا ہو۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی دستور ہے پیارے رب کا جو بندوں میں جاری رہا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور سراسر خسارہ میں رہے حق کا انکار کرنے والے یعنی کفار۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی بچائے اور کفر کا باعث بننے والے الفاظ اور کاموں سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت نصیب فرمائے،
اور قرآن کریم کو اپنا ہمیشہ امام رہبر مرشد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔